منہ کی صفائی کے فائدے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہ کی صفائی کے فائدے، یہ مضمون امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب فیضان سنت جلد اول صفحہ 285 تا 301 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ منہ کی صفائی کے فائدے پڑھ یا سن لے، اس کا ظاہر و باطن ستھرا فرما اور اس کو ماں باپ اور خاندان سمیت جنت میں بے حساب داخلہ نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خلال، کھانا کھانے کے بعد کسی لکڑی یا تنکے سے خلال کرنا سنت ہے۔ بعض اسلام بھائی خلال کے لیے ماچس کی تیلی کا بارود اکھیڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اس طرح بارود ضائع ہوتا ہے، کسی اور تنکے سے خلال کر لیا جائے۔ خلال کی اہمیت سے احادیث کریمہ مالا مال ہیں، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کھانا کھائے اور دانتوں میں کچھ رہ جائے، اسے اگر خلال سے نکالے تو تھوک دے اور زبان سے نکالے تو نگل جائے۔ جس نے ایسا کیا اچھا کیا اور نہ کیا تو بھی حرج نہیں۔ کرامن کاتبین اور خلال نہ کرنے والے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، خلال کرنے والے کتنے عمدہ ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس چیز سے خلال کرنے والے؟ فرمایا، وضو میں خلال کرنے والے اور کھانے کے بعد خلال کرنے والے۔ وضو کا خلال کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور انگلیوں کے درمیان خلال کرنا ہے، جبکہ کھانے کا خلال کھانے کے بعد ہے۔ اور کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے دونوں بزرگ فرشتوں پر اس سے زیادہ کوئی بات شدید نہیں کہ وہ جس شخص پر مقرر ہیں اسے اس حال میں نماز پڑھتا دیکھیں کہ اس کے دانتوں کے درمیان کوئی چیز ہو۔ پان کھانے والے متوجہ ہوں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پانوں کی کثرت سے عادی، خصوصاً جب دانتوں میں فضا یعنی گیپ ہو، تجربے سے جانتے ہیں کہ چھالیا کے باریک ریزے اور پان کے بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس طرح منہ کے اطراف اور اکناف میں جاگیر ہوتے ہیں، یعنی منہ کے کونوں اور دانتوں کے کھانچوں میں گھس جاتے ہیں کہ 3 بلکہ کبھی 10-12 کلیاں بھی ان کے تصفیہ تام یعنی مکمل صفائی کو کافی نہیں ہوتی۔ نہ خلال انہیں نکال سکتا ہے نہ مسواک، سوا کلیوں کے کہ پانی منافذ یعنی سوراخوں میں داخل ہوتا اور جنبش دینے یعنی ہلانے سے جمے ہوئے باریک ذروں کو بتدریج چھوڑا کر لاتا ہے۔ اس کی بھی کوئی تحدید یعنی حد بندی نہیں ہو سکتی، اور یہ کامل تصفیہ یعنی مکمل صفائی بھی بہت مؤکد یعنی اس کی سخت تاکید ہے۔ متعدد احادیث میں ارشاد ہوا کہ جب بندہ نماز کو کھڑا ہوتا ہے، فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھتا ہے، یہ جو پڑھتا ہے اس کے منہ سے نکل کر فرشتے کے منہ میں جاتا ہے۔ اس وقت اگر کھانے کی کوئی شے اس کے دانتوں میں ہوتی ہے، ملائکہ کو اس سے ایسی سخت ایذا ہوتی ہے کہ اور شے سے نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی رات کو نماز کے لیے کھڑا ہو تو چاہیے کہ مسواک کر لے، کیونکہ جب وہ اپنی نماز میں قراءت کرتا ہے تو فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ لیتا ہے
اور جو چیز اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ فرشتے کے منہ میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور طبرانی نے کبیر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ دونوں فرشتوں پر اس سے زیادہ کوئی چیز گرا نہیں کہ وہ اپنے ساتھی کو نماز پڑھتا دیکھیں اور اس کے دانتوں میں کھانے کے ریزے پھنسے ہوں۔ دانتوں میں کمزوری، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو کھانا بوٹی کے ریشے وغیرہ داڑوں میں رہ جاتا ہے وہ داڑوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ خلال کیسا ہو؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی کھانا یا کوئی غذا کھائیں خلال کی عادت بنانی چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ خلال نیم کی لکڑی کا ہو کہ اس کی تلخی سے منہ کی صفائی ہوتی ہے اور یہ مسوڑوں کے لیے مفید ہوتی ہے۔ بازاری ٹوتھ پکس عموماً موٹی اور کمزور ہوتی ہے۔ ناریل کی تیلیوں کی غیر مستعمل جھاڑو کی ایک تیلی یا کھجور کی چٹائی کی ایک پٹی سے بلیڈ کے ذریعے کئی مضبوط خلال تیار ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات منہ کے کونے کے دانتوں میں خلا ہوتا ہے اور اس میں بوٹی وغیرہ کا ریشہ پھنس جاتا ہے جو کہ تنکے وغیرہ سے نہیں نکل پاتا۔ اس طرح کے ریشے نکالنے کے لیے میڈیکل اسٹور پر مخصوص طرح کے دھاگے فلوزرز ملتے ہیں۔ نیز آپریشن کے آلات کی دکان پر دانتوں کی اسٹیل کی کوریدنی یعنی کرو سکیلر بھی ملتی ہے، مگر ان چیزوں کے استعمال کا طریقہ سیکھنا بہت ضروری ہے ورنہ مسوڑے زخمی ہو سکتے ہیں۔ خلال کی 7 نیات حدیث پاک میں ہے۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم الشان ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ خلال شروع کرنے سے قبل بلکہ کھانا شروع کرنے سے پہلے ہی یہ نیتیں کر کے ثواب کا خزانہ حاصل کر لیجئے۔ نمبر 1، کھانے کے بعد خلال کی سنت ادا کروں گا۔ 2، خلال شروع کرنے سے قبل بسم اللہ پڑھوں گا۔ 3، مسواک کرنے کے لیے مدد حاصل کروں گا کیونکہ دانتوں کے خلا میں اٹکے ہوئے غذائی اجزاء جب سڑتے ہیں تو مسوڑے کمزور اور بیمار پڑ جاتے اور ان سے خون بہنے لگتا ہے، لہذا مسواک کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ 4، وضو میں کامل طور پر کلیاں کرنے پر مدد حاصل کروں گا۔ اندرون منہ ہر پرزے پر اور دانتوں کی درمیانی خلاؤں میں پانی بہہ جائے، اس طرح 3 بار کلیاں کرنا وضو میں سنت مؤکدہ ہے اور مذکورہ طریقے پر غسل میں 1 بار کلی کرنا فرض اور 3 بار سنت ہے۔ 5، دانتوں کو امراض سے بچانے کی کوشش کر کے عبادت پر قوت حاصل کروں گا کیونکہ خلال کرنے کی وجہ سے غذا کے اجزاء نکل جائیں گے اور یوں مسوڑوں کی بیماریوں سے تحفظ حاصل ہوگا اور اچھی صحت سے عبادت پر قوت حاصل ہوتی ہے۔ 6، منہ کو بدبو سے بچا کر مسجد کے اندر داخلہ بحال رکھنے پر مدد حاصل کروں گا۔ ظاہر ہے کھانے کے اجزاء دانتوں میں اٹکے رہیں گے تو سڑ کر بدبو کا باعث ہوں گے اور جب منہ میں بدبو ہو تو مسجد میں داخل ہونا حرام ہے۔ 7، فرشتوں کو ایذا دینے سے بچوں گا۔ منہ میں غذائی ریشہ ہوتے ہوئے نماز میں قرآن پاک پڑھنے سے فرشتوں کو ایذا ہوتی ہے۔ کلی کا طریقہ، وضو میں اس طرح کلی کرنی ضروری ہے کہ منہ کے ہر کل پرزے اور دانتوں کی تمام کھڑکیوں وغیرہ میں پانی پہنچ جائے۔ وضو میں 3 مرتبہ اس طرح کلیاں کرنا سنت مؤکدہ ہے اور غسل میں 1 بار فرض اور 3 بار سنت۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کیجیے۔ گوشت کے ریشے وغیرہ نکالنے ضروری ہیں۔ ہاں، اگر کوئی ریشہ یا چھالیہ وغیرہ کا ذرہ نکل ہی نہیں رہا تو اب اتنی بھی سختی نہ فرمائیں کہ مسوڑے زخمی ہو جائیں کہ جو مجبور ہے وہ معذور ہے۔ خلال کی طبی حکمتیں، ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال سے بھی زائد عرصے پہلے ہی کئی امراض سے تحفظ کے لیے خلال کی اہمیت سمجھا دی۔ اب صدیوں بعد سائنسدانوں کی سمجھ میں بھی آ گیا، چنانچہ خلال کی حکمتیں بیان کرتے ہوئے اطباء کہتے ہیں کھانے کے بعد غذائی اجزاء دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان پھنس جاتے ہیں، اگر ان کو خلال کے ذریعے نکالا نہ جائے تو یہ سڑتے ہیں،
جس سے ایک خاص قسم کا پلاسما بن کر مسوڑوں کو متورم کرتا یعنی سجاتا اور اس کے بعد دانتوں اور مسوڑوں کے تعلق کو ختم کر دیتا ہے۔ نتیجتاً دانت آہستہ آہستہ گر جاتے ہیں۔ خلال نہ کرنے سے دانتوں میں پائریا کی بیماری بھی ہوتی ہے، جس میں مسوڑوں میں پیپ ہو جاتی ہے جو کھانے کے ساتھ پیٹ میں جاتی اور پھر مہلک امراض جنم لیتے ہیں۔ دانتوں کا کینسر۔ چائے پان کے عادی غذا کی کمی کے ساتھ ساتھ چائے اور پان میں بھی کمی کا ذہن بنائیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ غذا میں کمی کرنے جائیں اور نفس مکار آپ کو بھوک مٹانے کا جھانسا دے کر چائے اور پان کی کثرت کی آفت میں پھنسا دے۔ چائے گردوں کے لیے مضر یعنی نقصان دہ ہے۔ پان گٹکا، مین پوڑی اور خوشبودار سونف سپاری وغیرہ کی عادت نکال دینے میں ہی عافیت ہے۔ جو لوگ ان کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں ان کو مسوڑوں، منہ اور گلے کے کینسر کا اندیشہ رہتا ہے۔ زیادہ پان کھانے والوں کا منہ اندر سے لال ہو جاتا ہے۔ اگر مسوڑوں میں خون یا پیپ ہو گیا تو ان کو نظر نہیں آئے گا اور پیٹ میں جاتا رہے گا۔ چونکہ ایک عرصے تک پیپ نکلتا رہتا ہے مگر درد بالکل نہیں ہوتا، لہذا ان کو شاید معلوم بھی اس وقت ہوگا جب خدا نخواستہ کسی خطرناک بیماری نے جڑ پکڑ لی ہوگی۔ نقلی کتھے کی تباہ کاریاں۔ پاکستان میں غالباً کتھے کی پیداوار نہیں ہوتی، لہذا دولت کے حریص افراد جنہیں کسی کی دنیا اور اپنی آخرت کے برباد ہونے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ مٹی میں چمڑا رنگنے کا رنگ ملا کر اسی مٹی کو کتھا کہہ کر بیچتے ہیں اور یوں بیچارے پاکستانی پان خور گندی مٹی کھا کر طرح طرح کے امراض کا شکار اور سخت بیمار ہو کر تباہی کے غار میں جا پڑتے ہیں۔ جان بوجھ کر نقلی کتھا ہرگز استعمال نہ فرمائیں۔ نقلی کتھے کے تاجر اور نقلی کتھے والا پان بیچنے والے اس فعل سے سچی توبہ کریں۔ نیز جان بوجھ کر مٹی کھانے والے بھی باز آ جائیں۔ مٹی کے بارے میں شرعی مسئلہ یہ ہے، معمولی مقدار میں مٹی کھانے میں حرج نہیں، مگر حد ضرر تک یعنی نقصان دہ مقدار میں کھانا حرام ہے۔ دانتوں میں خون آنے کے اسباب۔ بعض لوگوں کو مسواک کرنے سے خون آتا ہے، بلکہ ایسوں کا خون کھانے کے ساتھ پیٹ میں بھی جاتا ہوگا۔ اس کا ایک سبب پیٹ کی خرابی بھی ہوتا ہے۔ ایسے مریض کو قبض وغیرہ کا علاج کرنا ضروری ہے۔ وزنی اور بادی غذاؤں سے پرہیز کرے اور کھانا بھوک سے کم کھائے، بے وقت کوئی چیز نہ کھائے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ دانتوں کی صفائی میں لاپرواہی کی وجہ سے غذائی اجزاء دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان جمع ہو کر چونے کی طرح سخت ہو کر جم جاتے ہیں۔ ڈاکٹری زبان میں اس کو ٹاٹر بولتے ہیں۔ اس لیے دانتوں کے ڈاکٹر سے رجوع کیجیے۔ اگر نیک طبیعت ڈاکٹر ہوگا اور کوئی معنی نہ ہوا تو ایک ہی وقت میں تمام دانتوں کی صفائی یعنی اسکیلنگ کر دے گا، ورنہ چند بار دھکے کھلا کر تھوڑا تھوڑا کام کر کے زیادہ پیسے نکلوائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسواک کرنا سنت ہے کہ 14 حروف کی نسبت سے مسواک کے 14 مدنی پھول۔ یہ مدنی پھول فیضان سنت جلد اول اور رسالہ مسواک شریف کے فضائل سے جمع کر کے پیش کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، مسواک پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کڑوی لکڑی کی ہو۔ مسواک کی موٹائی چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کے برابر ہو۔ 2، مسواک ایک بالش سے زیادہ لمبی نہ ہو ورنہ اس پر شیطان بیٹھتا ہے۔ 3، اس کے ریشے نرم ہو کہ سخت ریشے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان خلا یعنی گیپ کا باعث بنتے ہیں۔ 4، مسواک تازہ ہو تو خوب یعنی بہتر، ورنہ کچھ دیر پانی کے گلاس میں بھگو کر نرم کر لیجئے۔ 5، طبیبوں کا مشورہ ہے کہ مسواک کے ریشے روزانہ کاٹتے رہیے کہ ریشے اس وقت تک کارآمد رہتے ہیں جب تک ان میں تلخی باقی رہے۔ 6، دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کیجئے۔ 7، جب بھی مسواک کرنی ہو کم از کم 3 بار کیجئے، ہر بار دھو لیجئے۔ 8، مسواک سیدھے ہاتھ میں اس طرح لیجئے کہ چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی اس کے نیچے
اور بیچ کی 3 انگلیاں اوپر اور انگوٹھا سرے پر ہو۔ پہلے سیدھی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر الٹی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر سیدھی طرف نیچے، پھر الٹی طرف نیچے مسواک کیجیے۔ 9 چت لیٹ کر مسواک کرنے سے تلی بڑھ جانے، اور 10 مٹھی باندھ کر کرنے سے بواسیر ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ 11 مسواک وضو کی سنت قبلیہ، یعنی مسواک وضو سے پہلے کی سنت ہے، وضو کے اندر کی سنت نہیں، لہذا وضو شروع کرنے سے قبل مسواک کیجیے، پھر 3 بار دونوں ہاتھ دھوئیں اور طریقے کے مطابق وضو مکمل کیجیے۔ البتہ سنت موقدہ اسی وقت ہے جبکہ منہ میں بدبو ہو۔ عورتوں کے لیے مسواک کرنا بی بی عائشہ کی سنت ہے۔ 12 ملفوظات اعلی حضرت میں ہے، عورتوں کے لیے مسواک کرنا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سنت ہے، لیکن اگر وہ نہ کریں تو حرج نہیں۔ ان کے دانت اور مسوڑے بنسبت مردوں کے کمزور ہوتے ہیں، ان کے لیے مسی یعنی دنداسا کافی ہے۔ جب مسواک ناقابل استعمال ہو جائے۔ 13 مسواک جب ناقابل استعمال ہو جائے تو پھینک مت دیجیے کہ یہ اعلی ادائے سنت ہے، کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیجیے یا دفن کر دیجیے، یا پتھر وغیرہ وزن باندھ کر سمندر میں ڈبو دیجیے۔ تفصیلی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی بحر شریعت جلد اول صفحہ 294 تا 295 کا مطالعہ کیجیے۔ کیا آپ کو مسواک کرنا آتا ہے؟ 14 ہو سکتا ہے آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں تو برسوں سے مسواک استعمال کرتا ہوں، مگر میرے تو دانت اور پیٹ دونوں ہی خراب ہیں۔ میرے بھولے بھالے اسلامی بھائی، اس میں مسواک کا نہیں، آپ کا اپنا قصور ہے۔ میں سگے مدینہ عفیہ عنہ اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آج شاید ہزاروں میں سے کوئی ایک آدھ ہی ایسا ہو جو صحیح اصولوں کے مطابق مسواک استعمال کرتا ہو۔ ہم لوگ اکثر جلدی دانتوں پر مسواک مل کر وضو کر کے چل پڑتے ہیں، یعنی یوں کہیے کہ ہم مسواک نہیں بلکہ رسم مسواک ادا کرتے ہیں۔ دانتوں کی حفاظت کے لیے 4 مدنی پھول۔ نمبر 1 کوئی بھی چیز کھانے یا چائے وغیرہ پینے کے بعد 3 بار اس طرح کلی کریں کہ ہر بار پانی کو منہ میں 1 منٹ تک اچھی طرح جنبش دینے، یعنی ہلانے کے بعد اگلیں۔ 2 جب بھی موقع ملے منہ میں کلی بھر لیں اور چند منٹ تک ہلاتے رہیں، پھر اگل دیں۔ یہ عمل روزانہ مختلف اوقات میں چند بار کیجیے۔ 3 اگر مذکورہ انداز پر کلیوں کے لیے سادہ پانی کے بجائے نمک والا نیم گرم پانی استعمال کیا جائے تو مزید مفید ہے۔ اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ دانتوں کے درمیان اٹکے ہوئے غذا کے اجزاء دھل کر نکلتے رہیں گے، نہ وہ مسوڑوں میں رہیں گے کہ سڑیں۔ انشاءاللہ اس طرح کرنے سے مسوڑوں میں خون کی شکایت بھی نہ ہوگی۔ 4 زیتون شریف کا تیل دانتوں پر ملنے سے مسوڑے اور ہلتے ہوئے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ منہ کی بدبو کا علاج۔ اگر منہ میں بدبو آتی ہو تو ہرا دھنیا چبا کر کھائیے، نیز گلاب کے تازہ یا سوکھے ہوئے پھولوں سے دانت مانجنے سے بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ ہاں اگر پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بدبو آتی ہو تو کم خوری کی سعادت حاصل کر کے بھوک کی برکتیں لوٹنے سے انشاءاللہ ٹانگوں اور بدن کے مختلف حصوں کے درد، قبض، سینے کی جلن، منہ کے چھالے، بار بار ہونے والے نزلے، کھانسی اور گلے کے درد، مسوڑوں میں خون آنا وغیرہ بہت سارے امراض کے ساتھ ساتھ منہ کی بدبو سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ بھوک سے کم کھانے میں 80% امراض سے بچت ہو سکتی ہے۔ تفصیلی معلومات کے لیے فیضان سنت کے باب پیٹ کا قفل مدینہ کا مطالعہ فرمائیے۔ اگر نفس کی حرص کا علاج ہو جائے تو کئی امراض خود ہی ختم ہو جائیں۔ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ منہ کی بدبو کا مدنی علاج۔ یہ درود شریف موقع بہ موقع ایک ہی سانس میں
11 مرتبہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ منہ کی بدبو زائل ہو جائے گی۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر۔ ایک سانس میں پڑھنے کا طریقہ، ایک ہی سانس میں پڑھنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ منہ بند کر کے آہستہ آہستہ ناک سے سانس لینا شروع کیجیے اور جتنا ممکن ہو اتنی ہوا پھیپھڑوں میں بھر لیجیے۔ اب درود شریف پڑھنا شروع کیجیے۔ چند بار اس طرح مشق کریں گے تو سانس ٹوٹنے سے قبل انشاءاللہ مکمل 11 بار درود شریف پڑھنے کی ترکیب بن جائے گی۔ مذکورہ طریقے پر ناک سے گہرا سانس لے کر ممکن حد تک روک رکھنے کے بعد منہ سے خارج کرنا صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ دن میں جب بھی موقع ملے، بالخصوص کھلی فضا میں، روزانہ چند بار تو ایسا کر ہی لینا چاہیے۔ مجھے یعنی سگے مدینہ عفیہ عنہ کو ایک سن رسیدہ حکیم صاحب نے بتایا تھا کہ میں سانس لینے کے بعد آدھے گھنٹے تک یا کہا 2 گھنٹے تک ہوا کو اندر روک لیتا ہوں اور اس دوران اپنے ورد و وظائف بھی پڑھ سکتا ہوں۔ بقول ان حکیم صاحب کے سانس روکنے کے ایسے مشاق یعنی مشق کر کے ماہر ہو جانے والے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں کہ صبح سانس لیتے ہیں تو شام کو نکالتے ہیں۔ 5 خوشگوار منہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ملاحظہ فرمائیے، جس کی برکت سے 5 خوش نصیب صحابیات رضی اللہ عنہن کے منہ ہمیشہ کے لیے خوشبودار ہو گئے۔ چنانچہ حضرت عمیرہ بنت مسعود انصاریہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم 5 بہنیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت معظم میں بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت قدید یعنی خشک کیا ہوا گوشت تناول فرما رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پارائے قدید یعنی قدید کا ٹکڑا چبا کر نرم کر کے ہم کو عطا فرمایا تو ہم میں سے ہر ایک نے تھوڑا تھوڑا کر کے کھا لیا۔ اس کی برکت سے مرتے دم تک ہمارے منہوں سے ہمیشہ خوشبو ہی آئی۔ موسلا دھار بارش۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے، سنت اور اجتماع میں شرکت فرمایا کیجیے، انشاءاللہ آخرت کی بے شمار بھلائیاں ہاتھ آئیں گی، بلکہ دنیاوی پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ عاشقان رسول کے قرب میں انشاءاللہ دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض، یعنی دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ بالخصوص سفر میں دعا رد نہیں کی جاتی، اور اگر عاشقان رسول کا مدنی قافلہ ہو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کا سنتیں سیکھنے سکھانے کا ایک مدنی قافلہ نکیال کشمیر پاکستان میں سفر پر تھا۔ مقامی لوگوں نے دعا کی درخواست کرتے ہوئے بتایا کہ نکیال کے مسلمان عرصہ دراز سے برسات کی نعمت سے محروم ہیں۔ چنانچہ مدنی قافلے والوں نے اجتماعی دعا کی ترکیب کی۔ نکیال کے کافی مسلمان شریک ہوئے۔ دن کا وقت تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ عاشقان رسول نے گڑ گڑا کر رقت انگیز دعا شروع کر دی۔ الحمدللہ دیکھتے ہی دیکھتے ابر رحمت چھا گیا، گھنگھور گھٹائیں امن آئیں اور موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ خوشی کے نعرے بلند ہونے لگے، لوگ بارش میں شرابور ہو گئے۔ دعوت اسلامی کی محبت اور مدنی قافلے والے عاشقان رسول کی عقیدت سے حاضرین کے قلوب مالا مال ہو گئے۔ دعوت اسلامی والوں پر اللہ پاک کے اس عظیم کرم کا کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے سبب کافی اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو گئے اور نکیال میں دعوت اسلامی کے دینی کام کی دھوم دھام ہو گئی۔ قافلے میں ذرا مانگے آ کر دعا، ہوں گی خوب بارشیں قافلے میں چلو،
عاشقان رسول لے لو جو کچھ بھی پھول، تم کو سنت کے دے قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔